بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 20 فروری جمعرات کا دن ہے۔ اہم خبریں اور اس کا تجزیہ۔ آرمی چیف کا دورہ کا معاملہ بہت بڑا ہو گیا۔ لندن میں آج بہت بڑا احتجاج بھی ہے۔ عطا تارڑ نے برطانوی پاکستانیوں کو دھمکی دی اور بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے برطانوی پولیس میں، وزارت خارجہ میں شکایات اور باقاعدہ طور پر مقدمات درج کرنے کا معاملہ۔ برطانیہ میں خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئیں اور حکومت برطانیہ نے صاف صاف انکار بھی کیا ہے۔ امریکہ سے بھی بڑی خبر، ڈونلڈ ٹرمپ نے جمہوریت دشمنوں کے خلاف، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، الیکشن چوری کرنے والوں کے خلاف بڑا بیان آج دیا اور اسحاق ڈار کا امریکی میڈیا سے سامنا ہوا۔ سخت سوالات، چہرے پر خوف طاری۔ اقوام متحدہ میں شو پلٹ گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کراچی میں طلباء کو بنانے یونیورسٹی کے لیے پہنچے ہیں۔ سوالات کے جوابات تھے۔ اور خیبر پختونخوا میں اپوزیشن جماعتیں متحرک ہیں۔ اپوزیشن اتحاد کی قیادت کون کرے گا، اس کے لیے بھی بڑی ملاقاتیں شروع ہیں۔ جو پیکا کا ناجائز قانون، اس کا استعمال مریم نواز کے خلاف پوسٹ کرنے والوں پر مقدمات، اور سپریم کورٹ میں پیکا کے لیے اہم اجلاس بلایا گیا بار کونسل نے۔ 5 ججز کی جو سینیورٹی کا مسئلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ، اس میں بھی بڑے وکیل سامنے آ گئے۔ ججز مقدمہ لڑیں گے اور تحریک انصاف کے 120 اراکین کی آج رہائی ہوئی۔ اور گلگت چلاس میں آج 5ویں دن سے دھرنا جاری۔ عوام بڑی تعداد میں رجیم چینج مخالف لوگوں کے خلاف سڑکوں پر۔ اور اس کے ساتھ 28 سال بعد جو انٹرنیشنل کھیلوں کا مقابلہ چیمپئنز ٹرافی گراؤنڈ سونے، انٹرنیشنل صحافی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کرکٹ سے محبت کرنے والی قوم کہاں چلی گئی؟ محسن نقوی اور زرداری کی نحوست کی وجہ سے پہلا میچ بھی کیوں ہارے؟ تفصیل سے ان خبروں کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس وقت آرمی چیف کا برطانیہ کا دورہ ہے، وہ بہت بڑا معاملہ بن چکا ہے۔ تحریک انصاف نے برطانیہ میں 2 بجے ہائی کمیشن کے سامنے جو لندن لارڈس اسکوائر پر پرامن احتجاج کی کال دی۔ یہ اپنی تاریخ کا بڑا اہم اور منفرد احتجاج ہے۔ یہاں آرمی چیف سرکاری دورے پر آئے ہوئے ہیں، برطانوی حکام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ بڑا اہم دورہ ہے۔ علاقائی استحکام کی جو کانفرنس ہے، یہ ویسے تو ہر سال ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ معاملات چونکہ ابھرتے ہوئے عالمی نظام میں جو پاکستان کا مستقبل ہے، عالمی منظرنامے میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس میں یہ دورہ بڑا اہم دورہ، اور خاص طور پر پاکستان کے حالات کے تناظر میں۔ ویسے تو دیکھیں، فوجی حکمت عملی، آپریشنل معاملات یہ تو چلتے ہیں اپنی جگہ، لیکن برطانیہ نیٹو کا اہم رکن ہے اور اس وقت عالمی اسٹریٹجک جو طاقتیں ہیں اس کی نئی صف بندی ہے، اور اس میں ظاہر اتحاد تو بنتے رہے ہیں، ماضی میں بھی فوجی حکومتوں، لیکن برطانیہ میں ابھی انڈو پیسیفک جو ہے پاکستان انڈیا والا معاملات، اس کی وجہ سے چین کے جو بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف ایک بیلنس قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جغرافیائی اعتبار بھی بڑا اہم ہے، آپ کو پتہ ہے ہندوستان ہے، ساتھ ہمارے افغانستان ہے، پھر سعودی عرب ہے، ایران ہے، اور یہ ساری طاقتیں موجود ہیں، اس لیے یہاں پر خارجہ پالیسی کا بڑا اہم کردار تھا۔ اب جھکاؤ پاکستان اب کسی طرف کر نہیں سکتا، پھنس گئے ہیں بری طرح۔ یہ نیا جو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے، اس میں ملٹری ڈپلومیسی کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جو عسکری تعلقات ہیں ان سے اب آپ نے اپنی عالمی سیاست میں جگہ بنانی ہے۔ اس وقت چونکہ ہمارے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں، چین، ہندوستان، ایران، افغانستان ہے، روس ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ جو ابھی تعیناتیاں بھی ہوئیں، خاص طور پر چیف کی، وہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، یہ یاد رکھیں، کیونکہ یورپ کی، یوکرین کی جو سالمیت ہے وہ اس پورے معاملے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آج جو یورپ آپ کو لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ نیٹو کے ممالک جس میں پولینڈ، لتھوینیا، فن لینڈ، یہ سارے اگر لڑ رہے ہیں تو وہ یوکرین کی وجہ سے نہیں، اپنی سالمیت کی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ برطانیہ اس میں شامل ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ روس جو ہے وہ جارجیا، کریمیا میں جس طرح پہلے قبضہ کر چکا ہے، ایک تو وہ معاملہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا، دوسرا ان کی اپنی جو مصنوعات کی سپلائی ہے، ان کی اپنی معیشت کا معاملہ ہے، کیونکہ روس پر یورپ کا سارا انحصار ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور روس سے آنے والی گیس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے وہاں سے تیل، وہاں سے جو زرعی مصنوعات آتی ہیں، جو پروڈکٹس ہیں، وہ اب اس صورت حال میں پاکستان کا کردار ظاہر ہے، کرائے کی بندوق ہر وقت تیار ہے۔ روس کے خلاف جنگ ہو، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، برطانوی سرکار کے خلاف جنگ ہو، وہ تو بڑی تاریخ ہے، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اس لیے پاکستان کی یہ کانفرنس بڑی اہم تھی۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے 13 لاکھ لوگ برطانوی راج پہلے بھی ہندوستان پاکستان سے جو فوجی تو انہیں استعمال کر چکا ہے، پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے استعمال کیے، پھر دوسری جنگ عظیم میں 25 لاکھ لوگ یہاں سے اتحادی فوج کے نام سے شمالی افریقہ میں، برما میں، اٹلی، یورپ میں لڑتے رہے۔ بلکہ افغانستان میں جو جنگ برطانوی راج کی، وہ اینگلو 3 جنگیں ہوئیں افغانستان پر قبضے کے لیے برطانوی راج میں، اس میں بھی پاکستانی فوجی، ہندوستانی فوجی سارے شامل ہوا کرتے تھے۔ تو یہ سارا پھر چین کے ساتھ افیم کی جنگ بھی بلکہ لڑتے رہے۔ تو 200 سال تک برطانوی راج کے لیے تو آپ کو پتہ ہے ان کے لیے ہم کرائے کی بندوقیں رہے ہیں۔ اب ہندوستان نے 1947 کے بعد اپنی خود مختار فوج بنائی، وہ کسی بیرونی طاقت کے لیے لڑتے ہیں، ہندوستان کی فوج اپنے مفاد کے لیے بس، لیکن یہاں چونکہ موجود ہے۔ اب یہ سارا معاملہ اسی تناظر میں چل رہا تھا، آرمی چیف کا یہ دورہ ہے۔
یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اپنے ہی ملک میں دہشت گردی کے خلاف بھی 18 بڑے آپریشنز ہو چکے ہیں، پاکستانی اس میں شہید ہو چکے ہیں، کبھی افغانستان پہ حملہ، کبھی امن فوج کے نام پر، کبھی اپنے ہی اسکولوں پر، اپنے ہی کالجز پہ، اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے جو جرنیل ڈالر لیتے رہے، افغان جنگ ہو چاہے، آپ ان بڑے بڑے جرنیلوں کے سوئس بینک اکاؤنٹس دیکھیں، وہاں ملینز ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، لیکن نیچے بیچارہ فوجی آج بھی کسی ڈی ایچ اے کی بڑی کوٹھی کے باہر کھڑا بیچارہ ریٹائر ہو کے بھی سلوٹ ہی مارتا رہتا ہے۔ ان جنگوں میں کبھی آپ کو کسی جرنیل کا کوئی بیٹا شہید ہوتا ہوا کوئی بڑا اس طرح نظر نہیں آئے گا، نہ خود کوئی بڑا اس طرح جرنیل، لیکن یہ بیچارے عام آپ کو فوجی روزانہ کی تعداد میں بیچارے شہید ہو رہے ہیں، کبھی بلوچستان میں، کبھی کے پی میں۔ تو اب یہ جو معاملہ اس وقت برطانیہ میں چل رہا ہے، اس پر بہت بڑی ریزسٹنس وہاں اوورسیز پاکستانی دے رہے ہیں۔ اب یہ بدقسمتی سے دیکھیں کہ ان جنگوں کو چونکہ یہ اپنے حساب سے لڑ رہے ہیں، یہاں پر ایک اور پہلے اہم میں آپ کو بیان بتا دوں ڈونلڈ ٹرمپ کا، پھر اس کے بعد یہ بات کنٹینیو کرتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بھی اپنے آپ کو ان آمریت سے اور جنگوں سے الگ کرنے کا معاملہ کیا، وہ ان کے لیے بڑا نقصان دہ ہو رہا ہے، بلکہ ان جنگوں میں جو پیسہ لگا ہے کہتا ہے وہ بھی واپس لے رہے ہیں یوکرین کی جنگ سے معدنیات کے نام پہ۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ آئی، اس سے امریکہ کی پالیسی واضح ہوگی، بالکل صاف صاف۔ اس نے یوکرین کے صدر کو ایک آمر ڈکٹیٹر قرار دیا، اس نے کہا اس کی تو عوام میں مقبولیت ہی نہیں، یہ تو اپنے ملک میں انتخابات نہیں کرواتا، اپنا ملک تباہ کر رہا ہے، لاکھوں لوگوں کو مار رہا ہے۔ اب اس کی یہ مسخرہ کہنا، پھر عوام میں مقبولیت نہ ہونا، ایک مطلب فنکار جو $350 ارب نکلوا گیا امریکہ سے، اور مزے کی بات ہے کہ $350 ارب میں سے آدھا کرپشن میں چلا گیا۔ یورپ سے $200 ارب جو یوکرین کو ملا، وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا انہیں تو واپس مل جائے گا، ہمارے امریکہ کے پیسے تو گئے۔ اب وہ جو امداد دنیا کو دی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ وہ بھی واپس لینا چاہتا ہے، اور یوکرین کی جنگ پر اس کا بڑا واضح موقف ہے کہ اب کسی جنگ میں شریک نہیں ہونا، یہ یورپ کے اپنے مفادات کی لڑائی ہے۔ اس کے لیے یورپ نے 700 ارب یورو کا، یہ ساری میں آپ کو بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ برطانیہ اس کا ہیڈ ہے، یاد رکھے، یورپ کے اس اتحاد کا برطانیہ مین طاقت ہے، برطانوی راج، وہی جو ایسٹ انڈیا کمپنی آپ سنتے ہیں۔ تو اب یہ ڈالروں کے لیے آپ کو پتہ ہے کس طرف لے کے جایا جائے گا، کیا امریکہ سے پھینٹی کھائیں گے، یہ اپنی خارجہ پالیسی بنائیں گے، یہ کیا کریں گے۔ اب اس دوران پاکستانی آپ کو پتہ ہے آرمی چیف کی آمد پر وہاں 2 بجے ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ ایجنڈا 26 نومبر پہ جو گولی چلانے کا معاملہ، انتخابات چوری کرنے کا معاملہ، جو لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، عمران خان کی بے گناہ قید، اور سب سے بڑھ کر انسانی حقوق اور اوورسیز پاکستانیوں کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو پاکستان میں ٹرانس نیشنل ڈپریشن۔ عمران ریاض کی ابھی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، وہ پاکستانی ہائی کمیشن برطانیہ میں گاڑی سے گزر رہا تھا، اس کے پاس سے اس نے کہا دیکھیں نہ یہاں کوئی کنٹینر ہے، نہ کوئی فوجی دستے ہیں، نہ کوئی سنائپر بیٹھے ہیں، نہ کوئی واٹر کنٹینر ہے، نہ کوئی بندوقیں ہیں، اور کل یہاں پاکستانیوں نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ یہ کس طرح ملک چل رہا ہے؟ یہ ملک ایسے چلتے ہیں، اور ادھر پاکستانیوں نے احتجاج کال دی، اور پاکستان میں اطاعت تارڑ بیان دے رہا ہے کہ یہ ملک دشمن ہے، جنہوں نے شہداء کے وہ لکڑی کے بنے ہوئے مجسمے توڑے، اور یہ دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ایک ایک کو ہم ڈھونڈ کے نکالیں گے، لیکن وہ تو خیر ڈھونڈیں گے۔ برطانیہ میں لوگوں نے اطاعت تارڑ کے خلاف پہلے برطانوی پولیس کو باقاعدہ درخواست دے دی، وزارت خارجہ کو فل فور کانٹیکٹ کیا، اور وہ لیٹرز پہ لیٹرز جا رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے اہل خانہ اور خاندان کو پاکستانی حکومت کے یہ عہدیدار دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم ظلم و ستم کریں گے، نہیں چھوڑیں گے، اٹھا لیں گے، فلاں کر دیں گے۔ اس میں اب بڑی تعداد میں جو پاکستانی احتجاج کے لیے تیار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ماسک عمران خان کا پہن گئے، ہمیں تو پہچانیں گے کیسے؟ تو بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت آج ہو سکتی ہے اس میں، اور برطانوی قانون ہے، دیکھیں احتجاج وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہو، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، وہ اس پرامن انداز میں احتجاج اس کے سامنے جائز ہے اس قانون کے مطابق، وہاں تو نہیں آپ روک سکتے کسی کو۔ برطانوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں، آپ کو یاد ہوگا پوری سٹیٹمنٹ تھی منسٹری کی، کہ پاکستان میں کسی بھی شہری کو، ہمارے برطانوی شہری کو نقصان ہوا تو ہمیں اگر اپنی پولیس اور انٹیلیجنس سروس بھی بھیجنی پڑی ہم بھیجیں گے، اور ہر عمل کریں گے، اپنے کسی شہری کے ساتھ یا اس کے رشتہ دار کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں، یہ خوشی سے نہیں کرتے، وہاں موجود قوانین ایسے ہیں۔ برطانیہ میں اگر شہری حکومت کو عدالت میں لے کر جائیں، وہ حکومت کو وہاں کیس کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، ہماری جان و مال، ہمارے عزیز و اقارب کا خیال یہ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، پیسے دیتے ہیں۔ اب یہ کیس جب زیادہ بڑا ہو تو اقوام متحدہ میں جائے تو پھر برطانوی حکومت کو معاوضہ دینا پڑتا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے کچھ کیسز میرے پاس آئے، اس میں لوگوں کو بڑا ٹھیک ٹھاک معاوضہ ملا جنہیں پاکستان میں ان کے اہل خانہ پر ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانوی حکومت نے دنیا کے مختلف ممالک سے بنا کر ایک فنڈ رکھا ہوا ہے، اس میں میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ لوگوں کی امانت ہے، لیکن یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جن کے ساتھ ظلم ہوا انہیں برطانیہ میں کمپنسیٹ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ اب اقوام متحدہ میں بھی یہ دیکھیں معاملہ کیا ہوا، اسحاق ڈار وہاں گیا ہوا تھا، آپ کو پتہ وہاں صحافی مل گئے، انہوں نے پکڑ لیا انسانی حقوق پہ، اور جو اراکین کانگریس کی پوسٹس آ رہی ہیں، لیٹرز آ رہے ہیں، قرارداد آ رہی ہیں، اس نے کہا یہ ان کی ذاتی وہ معاملات ہیں، یہ ہم سے
مطلب سرکاری طور پہ رابطہ نہیں ہوا، جب ہوگا تو پھر ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. لیکن یہ جو باتیں کہہ رہا تھا اس کی شکل آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا حالات آپ کی شکل سے پتہ چل رہے ہیں. پسینہ آ رہا تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھی، گلاس بار بار ہاتھ میں تھا. تو پریشر تو آپ کو پتہ ہے ٹھیک ٹھاک قسم کا تگڑا بنا ہوا ہے اس وقت. عدلیہ کے معاملات میں جو 5 ججز کی سینیورٹی کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایشو تھا، اس میں بھی بڑا اہم پیش رفت ہوئی ہے. عامر فاروق نے وہ 5 ججز کی ریپرزنٹیشن مسترد کی تھی. اس کے بعد سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا تھا. پھر وکلاء منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین، یہ ان 5 ججز نے وکیل کیے ہیں اور قانونی جنگ کا آغاز سپریم کورٹ میں ہوگا کہ سینیورٹی آپ نے ڈوگر صاحب کو دی کیسے. تو یہ معاملہ عدلیہ سے چلے گا. اور بھی عدلیہ سے متعلق کچھ چھوٹی خبریں ہیں. لیکن اس وقت حالات پاکستان کے اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ وزیر خزانہ کا آج ایک سٹیٹمنٹ آپ صرف سن لیں، کہہ رہے ہیں ہم ایک ملک کے طور پر اپنی ساکھ گنوا بیٹھے. اب چونکہ یہ ٹیکنوکریٹ ہے، اس نے وزیر اعظم تو بننا نہیں، یہ سچ بول رہا ہے کہ جو پاکستان کی تباہی اور بربادی ہے اس کا اندازہ آپ بڑے ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو دیتا ہوں. کسی ملک کی خوشحالی آپ نے دیکھنی ہو، ترقی دیکھنی ہو، استحکام دیکھنا ہو، لوگوں کی آزادی دیکھنی ہو، تو آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے کھیلوں کے یونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ. جیسے آپ دیکھیں اولمپکس ہیں، فٹ بال کا ورلڈ کپ ہے، کرکٹ کا ورلڈ کپ ہے. یہ اس ملک کی ایک تو معاشی قوت کا ثبوت ہوتے ہیں، اس ملک کا بنیادی ڈھانچہ آپ کو بتاتے ہیں، وہاں پہ کتنا استحکام ہے یہ اس کی علامت ہوتے ہیں. کیونکہ پیٹ بھرا ہو تو پھر لوگ سیر و تفریح، کھیل کود، انٹرٹینمنٹ کے جاتے ہیں. جب ملک میں امن و امان ہو، سیکورٹی کے مسائل نہ ہوں، تو وہاں پر پھر کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہوتی ہیں. اور یہ ایک صحت مند اور متحرک معاشرے کی بہت بڑی علامت ہے. اور عام طور پر دیکھیں دنیا سے بڑے فخر سے مناتی ہے، قوموں میں امید اور جذبہ پیدا کرتے ہیں. کیونکہ ترقی آپ کی بڑھتی ہے نا، آپ کی عالمی ساکھ بنتی ہے، دنیا کے ساتھ آپ کے تعلقات بنتے ہیں. 2022 کا ورلڈ کپ قطر میں ہوا، دیکھیں قطر کی کیسے ساکھ بنی. آج باکسنگ ہو رہی ہے ساری سعودی عرب میں. سری لنکا میں 1996 میں ٹیموں نے جانے سے انکار کیا، وہ دیوالیہ ہی ہو گئی. آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ جیسے ملک دیکھیں یہاں آپ کو دنیا کی ہر کھیل ملتی ہے، لوگوں کا دھیان کھیلوں میں ہوتا ہے، وہ سیاست کی توجہ نہیں دیتے. لیکن ہمارے حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ چونکہ پاکستان میں اس وقت سیاسی عدم استحکام، مارشل لا لگا ہوا ہے، معیشت تباہ و برباد ہے، قانون انصاف مکمل ختم ہے، آزادی اظہار بالکل دبا دی گئی ہے، تو لوگوں کو ایک قسم کا دیوار میں چنوایا ہے. ایسے حالات میں آپ کھیل کروائیں گے تو کیا انجام ہوگا؟ 28 سال کے بعد انٹرنیشنل کھیلوں کا پہلا یونٹ ہو رہا ہے چیمپئنز ٹرافی. 28 سال بعد اپنے ہی ملک کے لوگ جو کرکٹ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی قوم گراؤنڈ میں جانے پر تیار نہیں. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ جس شخص نے یہ سارا، جس کے انچارج بنایا ہے محسن نقوی، 26 نومبر کا وہ سانے کا ذمہ دار، لوگ کرکٹ کو دیکھنے سے، جسے ایک لیول پر جنون اور دیوانہ پن تھا کرکٹ کا، آپ کو یاد ہوگا دن رات. عمران خان جو وزیر اعظم بنے تو کھیلوں کا معیار بھی تھا، اور خان کی اپنی کرکٹ کی ایک پروفائل تھی. 92 کا ورلڈ کپ آج بھی سب کو یاد ہے، جو اس عمر کے لوگ ہیں آج بھی اس کی جھلکیاں ہم دیکھتے ہیں. لیکن محسن نقوی جیسے لوگ اس پر مسلط ہوئے، کرکٹ ٹیم کی اب ہار سے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا محسن نقوی ذلیل ہو رہا ہے. یہ حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے. جس طرح میڈیا سے نفرت لوگوں کو ہوئی، وہ مارشل لا کی حمایت کرنے والے صحافیوں سے لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا. خان کا نام اور آواز انہوں نے بند کی، لوگوں نے بالکل بائیکاٹ کر دیا. تو یہ اس لیول تک عوام پہنچ چکی ہے. کیونکہ اب عوام کو آپ بیوقوف تو نہیں بنا سکتے. آج چلاس اور گلگت میں 5واں دن ہے لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. 2 صوبوں میں الگ ہونے کی تحریک چل رہی ہے باقاعدہ. روزانہ تقریباً 30 کے قریب پاکستانی شہید ہو رہے ہیں. ملک میں اپنے ہی ملک میں آپریشنز ہو رہے ہیں. دنیا کا کوئی ملک قرضہ دینے پر تیار نہیں. خیالی پلاؤ بنا کے 600 ارب ڈالر نے اکٹھے کر لیے، لیکن وہ خیالی رہے، $1 نہیں ملا کہیں سے. اور یہاں اپنے جلسے بھرنے کے لیے اسکول میں چھٹیاں دے کے زبردستی بچوں کو بٹھا کے صرف ٹک ٹاک بنائی جا رہی ہے. اب دیکھیں نا، ایک طرف یونیورسٹی میں مریم نواز کو بھیجتے تھے وہاں نوجوانوں سے ملو، اب تو DG/SPR خود جاتے ہیں. لیکن وہ پروگرام کبھی سوشل میڈیا پہ پورا نہیں لگا سکتے، اور ان کا اپنا اکاؤنٹ دیکھیں کہ پچھلے 1 سال سے خاموش ہے. اور مریم نواز اور ان لوگوں کے گرد جو درباریوں نے ایک مصنوعی اور جعلی ماحول بنایا ہوا ہے، یہ ایک بیماری ہے بہت بڑی. جس طرح اس کے چچا کو سکسوفینیا کی بیماری ہے نا، اسے ہائپرفیٹیشیا کی بیماری ہے. اس میں انسان کی جو تصوراتی قوت ہے، آنکھیں بند کر کے نا وہ ایک رنگین حقیقت سوچتے ہیں. مطلب خوشبو آنا محسوس ہو جاتی ہے، انہیں نظر آتا ہے ماضی کے واقعات بھول کے ایک تخیلاتی دنیا میں چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ مریم نواز کی باتیں سنیں، آپ کو اندازہ، کہہ رہی ہے مہنگائی کی کمی نون لیگ لائے گی. چینی 70 سے 150 پہ، بجلی 14 روپے سے 85 روپے یونٹ. مطلب اب دیکھیں گھی 350 550 کا پہنچ گیا. 12% مہنگائی سے 45% چلی گئی. GDP مائنس میں چلے گی. اور یہ کہہ رہی ہے مہنگائی نون لیگ کم کر رہی ہے. مطلب لوگ کیا کان میں روٹی ڈالتے ہیں. لیکن ان کے ارد گرد کا ماحول دیکھیں، ان کے ارد جو لوگ ہیں ان کی وقتی یاداشت ختم. یہ بیماری ہے جس میں تخیلاتی دنیا بنا کر یہ لوگ 1990 کی دہائی میں چلی جاتی ہیں. وہ عظمہ بخاری صاحبہ کی میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، وہ لاہور سٹیج میں فحاشی رکوانے کے لیے وہاں اداکاروں کے کپڑے اتروا کے چیک کر رہی ہیں. مطلب ایک گلو بٹ بنی ہے. اندازہ کریں آپ فحاشی روکنے جا رہے ہیں، ہم نے کہ کپڑے اتروا کے چیک، کیونکہ مطلب واش روم چیک کر رہی ہیں. مطلب کہ
What is this? خیر anyway, تحریک انصاف کا ظلم و ستم نہ ہو تو پھر ان پہ ہاتھ سیدھا کرنا شروع کر دیتے. بہرحال پی ٹی آئی اٹھ رہی ہے. ابھی ان کا ایک 23 تاریخ کو کنونشن ہے, ایک 22 کو ورکر کنونشن ہے پنڈی میں, منڈی بہودین میں, اور پھر لاہور میں جلسے کی اجازت بھی لے رہے ہیں. اپوزیشن کے پی میں بھی متحرک ہو رہی ہے, اور ان کے لیے دیکھیں ابھی وہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جوڑ توڑ ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. رمضان میں نہیں چاہیے اپنی طاقت اکٹھی کریں اور عید کے بعد ایک بڑی مہم کا آغاز کریں. یہ نظام جو ہے اب بالکل چودھری نظام بھی اپنے آخری, آپ کو پتہ حالات, یہ برطانیہ دورے سے جو ہی انکار ہوا ہے نا, آپ کو پتہ ہے اس کے بعد اب آپ کے لیے میدان بالکل صاف ہو جانا ہے. اور ایک آدھا بیان اس دوران انشاءاللہ ٹرمپ والی سائڈ سے بھی آ جائے گا, اس کے بعد پھر عوام نے خود ہی جو کرنا ہے کرنا ہے. تو آپ اپنی بس صفحے میں اتحاد کریں اور یہ ادھر ادھر کی چیزوں پہ دھیان دینے کے بجائے فوکس خان کی رہائی پہ رکھیں, اپنے مینڈیٹ کی چوری پہ رکھیں, قانون و انصاف پہ رکھیں, جمہوریت پہ رکھیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دلدل سے بھی پاکستان کو نکالے گا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.